فاقتلوہم حیث ثقفتموہم او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جہاد کے حوالے سے کہ جہاں بھی تمہیں کوئی کافر نظر آئے تو اس کو جہاد کی بھینٹ چڑھا دو۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ احکم الحاکمین کو کیا اپنی مخلوق کا علم نہیں ہے کہ وہ مخلوق کو کس طرح جو ہے وہ اس نے حکم ارشاد فرمانا ہے۔ آج کچھ نام نہاد ہمیں سبق پڑھانے چلے ہیں کہ یہ کیسے تم حرکتیں کرتے ہو، ہم تو کسی کے ساتھ مقاتلہ کرنے کی حیثیت نہیں رکھتے، ہماری حیثیت نہیں ہے ہم فرانس کا مقابلہ کر سکیں، ہماری حیثیت نہیں ہے ہم امریکہ کا مقابلہ کر سکیں، ہماری حیثیت نہیں ہے ہم کسی ایسے کافر ملک کا مقابلہ کر سکیں جو ترقی پذیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا ہے کہ وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہادی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، یا اے پیارے محبوب جب بھی اپنے غلاموں میں آپ تشریف فرماؤ تو ان کو قتال کی طرف لے کر جائیں، جہاد کی طرف لے کر جائیں۔ حضرت عمر بن مادی کرب جنگ یرموک کی طرف جب جا رہے تھے تو آپ نے اپنے سواری کو تھاما اور سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے تشریف لے کر جا رہے تھے تو راستے میں ایک یہودی سورما جو مشرک تھا تو اس نے لعنتی نے آپ کو پکارا، آواز دی کہ آپ میرے مقابلے میں آئیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ہم جسمانی طاقت کے ساتھ نہیں لڑتے، ہم تو رحمانی طاقت اور روحانی طاقت کے اور مدنی طاقت سے لڑنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ جو تمہیں اپنے زور بازو پر فخر اور تکبر ہے نا، یہ تمہارا ٹوٹ سکتا ہے۔ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ اتنا بڑا سورما تھا کہ وہ ایک اکیلا بندہ 1000 بندے پر حاوی ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عمر بن مادی کرب نے جب اسے للکارا نا تو آپ تشریف لے گئے اس کے پاس اور جا کر اپنی سواری سے اترے اور وہ اپنی سواری پر تھا۔ تو آپ نے اس کی سواری کے دم کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ تو اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا ہے، اگر ہو سکے تو میں تو 85 سال کا بوڑھا ہوں، مجھ سے اپنے گھوڑے کی دم چھڑوا کے بتا۔ بڑا اس نے زور لگایا، یہاں تک حضرت عمر بن مادی کرب نے تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن مادی کرب نے اس جھٹکے سے زور سے پکڑا ہوا تھا دم کہ گھوڑے کا دم جڑ سے نکل گیا۔ یہ ہے وہ شان جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو عطا فرمائی۔ لیکن جب کوئی رسول اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من کان اللہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ آج ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہماری طاقت نہیں ہے، ہم کر کیسے سکتے ہیں، یہ ہو کیسے سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں ہے، دکھایا نہیں ہے ہمیں کہ دیکھو جب کوئی تھوڑے بھی راہ خدا میں نکل پڑتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کی برکت سے غالب ہونے پر انہیں غلبہ عطا فرما دیتا ہے اور غالب ہونے پر انہیں یہ موقع عطا فرما دیتا ہے کہ وہ غالب ہو جاتے ہیں۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب بات کہی ہے کہ ان شعروں کو سکھا دے رمیاہو، نہ رہے شعری کا فسانہ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ازل سے آل اسلام کے حصے میں یہ جیت رکھی ہوئی ہے اور یہ غلبہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہی دینا ہے، اور جو بھی اہل اسلام ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ تو بس بات اتنی سی ہے کہ جب کوئی راستے خدا میں نکل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو میں پاک افواج کے آج کے اس ویلاگ کے اندر پاک افواج کے جذبوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے تمام تر صلاحیات کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے ساتھ جو تعلق کا رشتہ ہے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ مسلمان قوت بازو سے نہیں، ساز و سامان سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے سے لڑتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس امت کو، اس قوم کو ہمیشہ کے لیے ایسے باغیرت، باہمت اور صاحب حمیت سپوت نصیب فرمائے جن سپوتوں کے سائے میں یہ سلطنت پاکستان مملکت خداداد تا قیام قیامت آباد و شاد رہے۔ پاکستان زندہ باد۔